السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مہینہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ آج میں آپ کو کچھ احادیث مبارکہ رمضان کی فضیلت کے بارے میں سنانے جا رہا ہوں۔ ان احادیث کو سننے کے بعد انشاءاللہ ہمارے دلوں کے اندر رمضان کی قدر اور بڑھے گی۔ آئیے جانتے ہیں وہ احادیث، وہ ارشادات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے رمضان کے بارے میں۔ روزے کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو رمضان شریف میں 5 چیزیں خاص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں دی گئیں۔ وہ 5 چیزیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، ان کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ جب ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں تو بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے جو ہمارے منہ میں بو آتی ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ کتنی پسند ہے؟ مشک سے زیادہ۔ اور یہ اللہ کی محبت کا اظہار ہے۔ جیسے باپ اپنے بچے سے محبت کرتا ہے تو بچے کے تھوک کو بھی منہ میں لے لیتا ہے، بچے کا جھوٹا بھی کھا لیتا ہے، بچے کو چومتا بھی ہے۔ اسی طرح سے اللہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ اپنے بندے سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ اس کے منہ کی بدبو اللہ کو اس وقت مشک سے زیادہ پسند ہوتی ہے۔ نمبر 2، ان کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، یہاں تک کہ افطار کے وقت تک دعا کرتے رہتے ہیں۔ روزے دار کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں اور افطار تک کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 3، جنت ہر روز ان کے لیے سجا دی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عن قریب میرے بندے مشقتیں اپنے اوپر سے ہٹا کر تیری طرف آئیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جنت کو سجا دیتا ہے روزے دار کے لیے کہ میرے بندے روزہ رکھ کر رمضان کے مبارک مہینے میں میری عبادت کر کے عن قریب تجھے حاصل کر لیں گے۔ اور رمضان کے مہینے میں جب عبادت بندہ کمپلیٹ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنتیں اس کے نام میں کر دیتا ہے۔ نمبر 4، اس مہینے میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور لوگ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں جا سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان کے مہینے میں شیطان سے شیطان قسم کا آدمی بھی گناہوں کو کم کر دیتا ہے۔ شیطان قید کر دیے جاتے ہیں۔ اب انسان جو تھوڑے بہت گناہ کر لیتا ہے نا، وہ اپنے نفس کی وجہ سے کر لیتا ہے، گناہ کم ہو جاتے ہیں۔ بڑے سے بڑے گنہگار بھی رمضان کے مہینے میں گناہ کم کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس مہینے میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 5، رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں ملنے والے 5 انعامات کو بیان فرمایا۔ ایک دوسری حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بغیر کسی شرعی عذر کے 1 دن کا رمضان کا روزہ چھوڑ دے اگر، اور پھر تمام عمر وہ روزے بھی رکھے، تو رمضان کے 1 روزے کا ثواب وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ رمضان کے 1 روزے کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہاں، اگر کوئی بیمار ہے، مجبوری میں پریشان ہے، واقعی میں کوئی شرعی عذر اس کو لگا ہوا ہے تو وہ روزہ چھوڑ دے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن کوئی جان بوجھ کر کوئی رمضان کا روزہ چھوڑ دے تو رمضان کے 1 روزے کا ثواب اتنا ہے کہ اگر کوئی شخص ساری زندگی اس رمضان کے 1 چھوٹے ہوئے روزے کی قضا میں ساری زندگی نفلی روزے رکھے، عمر بھر روزے رکھتا رہے، تب بھی وہ رمضان کے 1 روزے کا ثواب حاصل نہیں کر سکتا۔ رمضان کے 1 روزے کا ثواب اتنا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، روزہ انسان کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ انسان کے لیے ڈھال ہے جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، جب تک کہ وہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ روزے کا حق ادا کرے۔ روزے کا حق کیا ہے؟ کہ گناہوں سے بچا جائے۔ یعنی روزہ انسان کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے جب تک کہ آدمی روزے کو روزے کی طرح رکھتا ہے۔ یعنی روزہ رکھنے کے بعد کوئی بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے خلاف کام نہیں کرتا۔ ایک اور حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزے دار کی جب وہ روزہ افطار کرتے وقت دعا مانگتا ہے، دوسرے عادل بادشاہ کی، تیسرے مظلوم انسان کی جس کو اللہ تعالیٰ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے اے بندے میں تیری ضرور مدد کروں گا، ہاں کچھ مصلحت کی وجہ سے تھوڑی دیر ہو جائے وہ الگ بات ہے۔ تو روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے جب وہ افطار کے وقت دعا مانگتا ہے۔ ایک اور حدیث آئیے سنتے ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ قریب ہو کر حاضر ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرے زینے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، جب تیسرے زینے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام خطبے سے فارغ ہوئے اور نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ایک ایسی بات سنی ہے جو پہلے کبھی نہیں سنی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت حضرت جبرائیل میرے پاس آئے تھے، جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسرے زینے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا مبارک نام آئے اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں نے تیسرے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ اس پر میں نے کہا آمین۔ تو میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں، یہ حدیث سننے کے بعد آپ اندازہ کریں کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے وہ کتنا بڑا بد نصیب اور کتنا بڑا بدقسمت ہے۔ اسی لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم رمضان کے مہینے میں کوئی بھی غلط کام نہ کریں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا رمضان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا بخشا جاتا ہے اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا بے مراد نہیں ہوتا۔ اللہ کا ذکر کرنے والا اس مہینے میں بخشا جاتا ہے اور اس مہینے میں اللہ سے مانگنے والا خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتا۔ اسی لیے جتنی بھی آپ کی خواہشات ہیں، جتنی بھی آپ کی تمنائیں ہیں، جتنی بھی آپ کی آرزویں ہیں، مانگو نا اس مہینے میں، یہ اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے روزے دار کا روزہ افطار کرایا یا کسی غازی کو سامان جہاد دیا اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔ یعنی اگر آپ کسی روزے دار کو افطار کرا دیتے ہو تو آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا روزے دار کو ملتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں، یہ کچھ احادیث مبارکہ تھیں رمضان المبارک کی فضیلت میں جو میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس کو شیئر کریں اور ان احادیث مبارکہ سے رمضان کی فضیلت کو سننے کے بعد انشاءاللہ رمضان کی قدر، رمضان کی اہمیت، رمضان کی محبت ہمارے اندر ضرور بڑی ہوگی۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔